السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبق نمبر 233، آیت نمبر 13 سے 32 تک، لیسن نمبر 233، آیت نمبر 13 to 32۔ لفظی ترجمہ: وَاضْرِبْ اور بیان کرو، لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جاءہا جب آئے اس میں، المرسلون بھیجے ہوئے یعنی پیغمبر، اذ جب، ارسلنا بھیجا ہم نے، الیہم ان کی طرف، اثنین دو کو، فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فعززنا تو قوت دی ہم نے، تائید کی ہم نے، بثالث ساتھ ایک تیسرے کے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، مرسلون بھیجے جانے والے ہیں یا بھیجے گئے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، ما انتم نہیں تم، الا مگر، بشرن ایک انسان، مثلنا ہماری طرح، وما اور نہیں، انزل نازل کیا، الرحمن رحمان نے، من شیئن کسی چیز کو، ان انتم نہیں تم، الا مگر، تکذبون تم جھوٹ بولتے ہو۔ قالو انہوں نے کہا، ربنا رب ہمارا، یعلم جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون البتہ بھیجے جانے والے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں۔ وما علینا اور نہیں ہم پر، الا مگر، البلاغ المبین پہنچا دینا، صاف صاف، کھلم کھلا۔ قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، تطیرنا منحوس سمجھتے ہیں ہم، فعل بد سمجھتے ہیں ہم، بکم تم کو، لئن لم البتہ اگر نہیں، تنتہو تم باز آئے، لنرجمنکم البتہ ہم ضرور سنگسار کر دیں گے تم کو، پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے تم کو، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ اور البتہ ضرور چھوئے گا تم کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ قالو انہوں نے کہا، طائرکم تمہاری فعل بد، معکم تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ان کیا بھلا اس لیے کہ
ذکرتم، نصیحت کیے گئے تم، یعنی تم یہ سب باتیں بنا رہے ہو. بل انتم، بلکہ تم، قوم، ایک قوم ہو، مسرفون، حد سے بڑھی ہوئی. وجاء، اور آیا، من اقصى المدینتی، شہر کے دور دراز حصے سے، رجل، ایک شخص، یسعی، دوڑتا ہوا. قال، بولا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا، پیروی کرو، المرسلین، رسولوں کی، اتبعوا، پیروی کرو، من، جو، لا یسألکم، نہیں سوال کرتے تم سے، مانگتے تم سے، اجرن، کوئی اجر، وہم، اور وہ، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں. وما لیا، اور کیا ہے میرے لیے، کیا ہے مجھ کو، لا اعبد، کہ نہ میں عبادت کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے پیدا کیا مجھ کو، وإلیہ، اور اس کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. ااتخذ، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃً، کچھ الہ، ان یردن الرحمن، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان، بدر، کسی تکلیف کا، نقصان کا، لا تغنی، نہ کام آئے گی، انی، مجھ کو، شفاعتہم، ان کی سفارش، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، ینقذونی، وہ بچا سکتے ہیں مجھ کو، انی، بے شک میں، اذن، تب، لفی، دلال، البتہ گمراہی میں ہوگا، مبین، کھلی کھلی، انی، بے شک میں، آمنتو، میں ایمان لایا، بربکم، ساتھ تمہارے رب کے، فاسمعونی، پس سنو مجھ کو، یعنی سنو میری بات. قیلا، کہا گیا، ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں. قالا، اس نے کہا، یا لیتہ، اے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، جانتی ہوتی، بما، بوجہ جس چیز کے، غفر علی، بخش دیا میرے لیے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور بنا دیا مجھ کو، من المکرمین، باعزت لوگوں میں سے. وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا، اور نہ تھے ہم، منزلین، نازل کرنے والے، ان کانت، نہ تھی،
الا مگر، صیحۃً ایک چیخ، واحدۃً بس ایک ہی، فَإِذَا هُمْ تو جب وہ، خامدون بجھے ہوئے تھے، یا حسرتاً ہائے حسرت، اے حسرت، علی العباد بندوں پر، ما یأتیہم نہیں آتا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر، کانو ہیں وہ، بہ یستہزئون اس کے ساتھ مذاق اڑاتے یا اس کا مذاق اڑاتے، الم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، انہم بے شک وہ، الیہم ان کی طرف، لا یرجعون نہیں لوٹے، وَإِن کُلٌّ اور نہیں سب کے سب، لما مگر، جمیع سارے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں۔ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان اہل مکہ کو ایک واقعہ سنائیے، ایک مثال بیان کیجیے، اور اس کے لیے وَضْرِب کا لفظ آیا۔ ضرب کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری پر مارنا، اور ضربہ کے کئی معنی بیان ہوئے، جیسے سفر کرنے کے معنوں میں بھی، اسی طرح حقیقی معنوں میں بھی مارنے کے، اور یہاں پر بیان کرنے کے۔ کیا بیان کیجیے؟ مثلاً ایک مثال، مثال کا لفظ مثل سے ہے، مانند، یعنی ایک چیز جو دوسری کے مانند ہو، اسی کی طرح ہو، یعنی ایک بات کو اس طرح بیان کیجیے کہ اس سے دوسری بات کی وضاحت ہو سکے۔ اہل مکہ کے سامنے ایک واقعہ رکھیے جس سے انہیں ایک سمجھنے کی بات سمجھ آ سکے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بیان کیجیے ان کے لیے ایک مثال۔ کس کی مثال؟ اصحاب القریتی، قریہ والوں کی، بستی والوں کی، اور اصحاب جمع ہے صاحب کی، اور مراد ہے یہاں ایک بستی کے رہنے والے۔ ایک بستی کے رہنے والوں کی مثال بیان کیجیے۔ بہت سے مفسرین کے نزدیک بستی کا نام بتایا گیا ہے انطاکیہ، جو ترکی کا ایک شہر ہے آج کل شام کی سرحد پر، لیکن قرآن نے بستی کا نام نہیں بتایا، اس لیے ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ وہی بستی ہے یا کوئی اور بستی ہے۔ اور اس میں بھی ایک مصلحت ہے بستی کا نام نہ بتانے میں، کیونکہ اصل چیز تو واقع میں عبرت ہے، نہ کہ کسی جگہ میں۔ قرآن مجید میں جب بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں جگہوں کے نام یا لوگوں کے نام یا زمانہ کہ کس دور کا یہ واقعہ ہے، اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصود اس واقعے سے عبرت پکڑنا ہے، نہ کہ اس دور سے یا اس جگہ سے یا اس شخص سے۔ تو نام جاننا ضروری نہیں تاکہ توجہ نہ بٹے، کیونکہ اگر نام بتا دیے جائیں تو پھر ساری دلچسپی کس میں ہو جاتی ہے؟ ناموں میں، شخصیتوں میں یا جگہوں میں۔ تو جو اصل مقصد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور پھر اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اہل مکہ کو عبرت ہو۔ اور پھر یہ قرآن چونکہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی ہے، ہر دور کے لیے ہے، تو پھر عمومی طور پر اس مثال میں ہر بستی والوں کے لیے ایک سبق ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ کیا ہے اصحاب القریہ کا واقعہ یا قصہ؟ اذ جاءها المرسلون جب آئے اس کے پاس کئی رسول، مرسلون جمع ہے
مرسل کی. ایک ہوتا ہے مرسل اور ایک ہوتا ہے مرسل. کیا فرق ہے؟ مرسل بھیجنے والا اور مرسل جس کو بھیجا گیا. تو یہاں رسول مراد ہیں. جب آئے ان کے پاس کئی رسول، یعنی جمع ہے، ان کی پھر تعداد متعین کر دی گئی کہ کتنے رسول آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو، یعنی دو رسول. فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، یعنی اصحاب القریہ نے دونوں رسولوں کا انکار کر دیا یا ان کی تعلیمات کو مان کر نہ دیا، جھوٹا ثابت کیا. فعززنا، تو ہم نے قوت بخشی، تائید کی، بثالث، ایک تیسرے کے ساتھ. عززنا کا لفظ جو ہے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، عزیز اور عزت، عین زے اس کا روٹ ہے. عزت کا معنی قوت، غلبہ، قہر. تو عززنا، ہم نے قوت بخشی، بثالث، ایک تیسرے کے ساتھ، یعنی دو کی بجائے اب 3 پیغمبر ہو گئے بیک وقت. فقالو، تو انہوں نے کہا پیغمبروں نے، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، یعنی اس بستی والوں کی طرف، مرسلون، بھیجے جانے والے ہیں، یعنی بھیجے گئے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں اور ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے. جیسا کہ ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض بستیوں میں ایک سے زائد پیغمبر بھی بھیجے گئے، جیسے کہ اس مخصوص بستی کی طرف یہاں اشارہ ہے اور جس کی مثال بیان کی جا رہی ہے. قوم فرعون کی طرف اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے کیا دعا کی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ میرا مددگار بنا میرے گھر والوں میں سے ہارون میرے بھائی کو، اور اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر. تو گویا قوم فرعون کی طرف بھی 2 بھیجے گئے. اور ویسے بھی ایک اکیلا اور 2 11 کی بات ہو جاتی ہے، ایک کو ایک سے قوت اور طاقت ہوتی ہے. کوئی بھی کام اگر مل جل کر کیا جائے تو وہ کام زیادہ بہتر طور پر ہوتا ہے. ایک انسان کی عقل ایک ہوتی، لیکن جب ایک کے ساتھ ایک اور شریک ہوتا ہے تو عقلی، روحانی اور مادی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. عقلی قوت میں کیا ہے کہ ایک کی بجائے 2 لوگ سوچنے لگتے ہیں، اور 2 کی سوچ مل کر ایک بہتر سوچ یا ایک بہتر نتیجہ لاتی. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا ہماری 100% موافقت کرے تو ہی بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی مخالفت بھی کرے، مثلا اگر ہم ایک بات سوچ رہے ہیں اور دوسرا اس سے مختلف سوچ رہا ہے، تو اس میں بھی بڑی خیر ہوتی ہے. کیا خیر ہوتی؟ جی ہاں، اس میں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں کسی بھی معاملے کے جو کمزور پہلو ہیں وہ بھی نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اکثر لوگ اختلاف پسند نہیں کرتے. حالانکہ اختلاف جو ہے ضروری نہیں کہ وہ نقصان دہ ہو. اگر ایک رائے کے ساتھ مختلف رائے بھی آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ رائے پہلی رائے سے زیادہ بہتر ہو. تو اس لیے کبھی اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. وسعت قلب اور وسعت ذہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بھی سمجھانا چاہیے اور دوسرے کا بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ایک دفعہ آپ دل کھلا کر لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سے معاملوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ 2 رسول پہلے بھیجے گئے، اور جب 2 لوگ کوئی کام مل کے کرتے ہیں تو بعض اوقات دونوں کے طریقہ کار میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں تقسیم کار بہت ضروری ہوتی، یعنی جہاں لوگ اکٹھے ہو کر کام کریں، اور خاص طور پر لیڈرشپ کے رول پر، کیونکہ پیغمبر کا رول جو ہے وہ لیڈر کا رول ہوتا ہے. اور اگر ایک جگہ پر 2 لوگ ایک ہی پوزیشن میں یا ایک ہی سٹیٹس میں کام کر رہے ہوں تو پھر بعض اوقات مشکلات بڑھ جاتی ہیں. ایسی صورت میں احسن طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کار، ڈویژن آف ورک، کس کو کیا کرنا ہے.
اور صلاحیت کے مطابق تقسیم کار، کہ جو شخص جو کرنے کا اہل ہو اس کو وہ کرنے دیا جائے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پروگرس زیادہ ہوگی. اور اگر 2 سے کام نہ بنے تو تیسرے کو بھی شریک کر لیا جائے. جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 بھیجے اکٹھے، جب دیکھا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو ایک اور کو بھی بھیج دیا، اور پہلے 2 نے بالکل اعتراض نہیں کیا کہ ہم کم تھے. جب آپ نے ایک اور کو بھیج دیا، تیسرے کو بھی قبول کر لیا، اور ان سب نے مل کر کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اس کے باوجود قوم نہ مانی. قالو، وہ کہنے لگے، کون؟ بستی والے، ما انتم، نہیں تم، الا مگر، بشرن، انسان، مثلنا، ہماری طرح. ہم تمہاری بات کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ تم ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو. دوسری بات، وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی بھی چیز. ان انتم الا تکذبون، نہیں تم مگر جھوٹ بول رہے. تو انتہائی تکبر کے ساتھ انہوں نے پیغمبروں کی بات کو جھٹلا دیا اور ان کو جھوٹا قرار دیا، اور کہا یہ سب باتیں تم خود سے کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے نہیں آئیں. ہر دور میں پیغمبروں کا انسان ہونا لوگوں کے ان کو جھٹلانے کا سبب بنتا رہا، اور ہر دور کے لوگ یہی بہانہ کر کے کہ تم ہمارے جیسے ہی تو ہو، ہم کیوں مانے تمہاری بات. یہ بات لوگوں کے حق کو جھٹلانے میں ہمیشہ ایک بہت اہم رول پلے کرتی رہی ہے. اس بارے میں قرآن پاک میں بے شمار آیات پائی جاتی ہیں. متعدد مقامات پر انسانوں کی بشریت کو چیلنج کیا گیا. مثلاً ایک جگہ کہا گیا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے. تو ہم اس کی بات کیسے مان لیں جو ہماری ہی طرح کا ہے، جس کو مختلف کاموں کی ضرورت ہے، یعنی جو ہماری طرح محتاج ہے کھانے پینے کا، خرید و فروخت کرنے کا. سورۃ الفرقان کی آیت 7 ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور جگہ لوگوں کی اس نفسیات کو اس طرح بیان فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل 94 میں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا؟ تو جو ہمارے طرح کا انسان ہے ہم اسے نہیں مان سکتے. سورۃ تغابن آیت 6 میں آتا ہے ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، کہ روشن دلائل آنے کے باوجود انہوں نے کیا بہانہ کیا؟ ابشر یہدوننا، کیا انسان ہماری ہدایت کا ذمہ لے رہے ہیں، انسان ہم کو ہدایت دیں گے. سورۃ الانعام 91 میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا. تو گویا انہوں نے اللہ کی حکمت کو، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو چیلنج کر دیا، کیونکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی انسان کو رسول منتخب کرے. سورۃ ابراہیم آیت 10 میں آتا ہے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو. تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے روک دو. فأتونا بسلطان مبین، کوئی کھلی دلیل لاؤ تو ہم مانے. رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہاں واقعی ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. ویسے عجیب بات ہے، دنیا کے باقی کاموں میں تو ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے. مثلاً اگر ہم بیمار ہیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارا کیا علاج کرو گے، ہماری ہی طرح کے انسان تو ہو.
اگر گھر میں کوئی چیز خراب ہوتی ہے اور آپ ٹھیک کرنے کے لیے بلاتے ہیں کسی کو، تو اسے یہ تھوڑی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم بھلا کیا ٹھیک کرو گے، ہماری طرح کے انسان تو ہو. کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہتے، لیکن چونکہ ہدایت کی بات لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے، لہذا ان پر اللہ کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری طرح کے انسان ہو، تمہاری کیا خوبی ہے اور تمہاری کیا برتری ہے اور تمہیں ہم کیوں اہمیت دیں. اور اس طرح پیغمبروں کی خاص علامات ہوتے ہوئے بھی، یعنی جس طرح ہر پیشے والے کی خاص علامت ہوتی ہے نا، اس سے پہچانا جاتا ہے، تو پیغمبر بھی اپنی قوم کے پہچانے ہوئے افراد ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہوئے انسان ہیں مگر عام انسانوں سے اپنے اخلاق میں، کردار میں، اپنی باتوں میں اور جو کچھ وہ پیش کرتے ہیں اس میں بہت مختلف ہوتے ہیں. فرق صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ چیز ماننا نہیں چاہتے جو وہ لاتے ہیں، لہذا کوئی بھی بہانہ کر کے ان کو جھٹلا دیتے ہیں اور پھر آپس میں بھی سرگوشیاں کرتے. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. پھر اسی طرح سورۃ المؤمنون آیت 24 میں آیا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة. اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا. ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نہیں اتارے؟ سورۃ الانبیاء آیت 7 میں فرمایا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی فرشتہ نہیں اتارے، انسانوں کو ہی نبی بنا کے بھیجا ہے. اور بنی اسرائیل میں اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لیے پیغمبر بھی انسان ہی ہیں. اگر زمین پہ فرشتے بستے ہوتے تو پھر فرشتوں میں سے پیغمبر سلیکٹ کیے جاتے. قل لو کان فی الارض ملائکۃ، کہہ دیجیے اگر زمین میں فرشتے رہتے بستے ہوتے، یمشون چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین اطمینان سے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، تو ہم بھی ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کے اتارتے. تو چونکہ انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں کے طریقہ کار سے زیادہ رہنمائی مل سکتی ہے، اس لیے اللہ نے اپنی حکمت کے تحت انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اور یہ بات ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی. اگلوں پچھلوں کی نفسیات ایک ہی تھی. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. اور دوسری بڑی بات یہ کہ وما انزل الرحمن من شیء. اس کو کہتے ہیں کبر. کبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار. ہم مانتے ہی نہیں، یہ جو تم پیش کر رہے ہو ہم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، اور ان کو الٹا جھوٹا قرار دیا. پیغمبروں نے کیا کہا؟ قالوا ربنا یعلم. انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون. بے شک ہم تمہاری طرف البتہ رسول بنا کے بھیجے گئے. اب دیکھیے کہ پہلے پیغمبروں نے کیا کہا؟ فقالوا انا الیکم مرسلون. بہت آرام سے بات کی کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. جب انہوں نے جھٹلا دیا تو پیغمبروں کا جواب کیا تھا؟ نمبر 1 ربنا یعلم، نمبر 2 انا الیکم، اور نمبر 3 لمرسلون. 3 مؤکدات ہیں. اس کو کہتے ہیں حکمت، کہ جب بات نارمل طریقے سے ہو رہی ہو تو دلیل بھی اس کے مطابق ہوگی، اور جب بات میں یعنی مخالف کی بات میں شدت ہے تو پھر جواب میں بھی ویسے ہی دلائل زیادہ ہوں گے. تو اس لیے دوسرے مرحلے پر جواب میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے. ربنا یعلم. تم نہیں مانتے نہ مانو، ہمارے رب کو تو پتا ہے جس نے ہمیں بھیجا. انا بے شک ہم، یقیناً ہم، الیکم لمرسلون. لام یہاں تاکید کا ہے، البتہ رسول ہی ہیں. جیسے کہ سورۃ العنکبوت آیت 52 میں آتا ہے قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا. کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.
اور نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر پہنچا دینا کھلم کھلا، واضح طور پر۔ یہ کس کا قول ہے؟ پیغمبروں کا، کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں بات پوری طرح پہنچا دیں۔ آگے ہدایت دینا تم کو ہماری ذمہ داری نہیں، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ اور بلاغ جو ہے یہ مصدر ہے، بلغ یبلغ سے، اور یہاں بمانا تبلیغ استعمال ہوا ہے، جیسے کلمہ یکلمو سے کلام مصدر ہے فعال کے وزن پر۔ اور بلاغ کا معنی ہوتا ہے مقصد اور منتہا تک، منزل تک پہنچنا، یعنی آخری حد تک پہنچنا، یعنی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جانا۔ جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا نا ھذا بلاغ للناس، یہ بلاغ ہے یعنی آخری حد تک پہنچانا ہے لوگوں کے لیے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ ہے پہنچانا اور حساب لینا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور صرف بلاغ نہیں بلکہ کیسا بلاغ؟ صاف صاف، واضح، کھلا، کلیئر، روشن، پورا پورا۔ تو اس سے ایک داعی کی یا اللہ کی طرف بلانے والے کی کیا ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے؟ دیانت، امانت، کہ جو اس کو دیا گیا ہے وہ پورا پہنچائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے، یعنی حق کو کھول کر صاف صاف بتا دینا چاہیے، خواہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور کیا بات پتہ چلتی، اور کیا ذمہ داری، یعنی واضح طور پہ پہنچانا جو دوسروں کو سمجھ بھی آ جائے، یعنی اللہ کی بات صاف طور پر واضح اور سمجھ میں آنے والی ہو جو دوسرے تک پہنچ جائے۔ اور پیغام پہنچانا رسولوں کی ذمہ داری، اور ہدایت دینا اللہ کی، اور ان کا حساب لینا بھی اللہ کی ذمہ داری۔ لوگوں کو پہنچانا تو ذمہ داری ہے، ان پر جبر کرنا، زبردستی کرنا یہ درست نہیں۔ بلاغ میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ آخری حد تک پورا پورا، جیسے پہنچانا چاہیے ویسے پہنچا دینا، یعنی حکمت سے کام لیتے ہوئے، وضاحت سے کام لیتے ہوئے، اپنی اٹ موسٹ اسٹرگل کے ساتھ پورا حق ادا کر دیا جائے، کمی بیشی کیے بغیر۔ قالو، انہوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، انا بے شک ہم، بستی والوں نے کہا کہ بے شک ہم، یقیناً ہم، تطیرنا منحوس سمجھتے ہیں، بکم تم کو۔ تطیر کا لفظ طیر سے نکلا ہے، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ پرندوں کے ذریعے اہل عرب فال نکالتے تھے اور پھر مخصوص قسم کے اڑان کو اپنے لیے منحوس سمجھتے، اور پھر طیر سے نحوست کا معنی آ گیا۔ طائر کا لفظ جو پرندے کے لیے آتا ہے پھر وہ کس لیے استعمال ہونے لگا؟ فال بد کے لیے، نحوست کے لیے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، بستی والوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ کہ تمہارے آنے سے ہمارا چین لٹ گیا ہے، ہمارے بستی میں اختلاف ہو گیا ہے، ہمارے اندر، ہمارے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ لئن لم تنتہوا، البتہ اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، البتہ ہم ضرور تم کو سنگسار کر دیں گے۔ لا لام تاکید ہے، اور نون مشدد جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور رے جیم میم مادہ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، پتھر مار کر کسی کو ہلاک کر دینا۔ اب یہ شدید قسم کی دھمکی تھی، پہلے تو ویسے جھٹلایا، اس کے بعد جان کے پیچھے پڑ گئے۔ اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم ضرور تم کو سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور البتہ ضرور پہنچے گا تم کو، مس چھونا، ضرور چھوئے گا تم کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، ہم تم کو سخت سزا دیں گے، برا مزہ چکھائیں گے۔
باز آ جاؤ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبروں کا قصور کیا تھا جس پر انہیں اتنی سخت دھمکی دی جا رہی؟ صرف یہی تھا نا کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. جیسا کہ سورۃ غافر آیت 28 میں آتا ہے کہ قوم فرعون میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پہنچے گا تم کو بعض وہ جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے. یعنی تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اس کی بات میں آخر مشکل کیا ہے؟ قالوا طائرکم معکم، پیغمبر ان کی دھمکیوں سے بالکل مروب نہیں ہوئے، بالکل نہیں ڈرے، خوف زدہ نہیں ہوئے اور ان کے کہنے میں نہیں آئے. جب انہوں نے کہا کہ تم منحوس ہو، کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. طائرکم معکم، کیوں؟ ہر انسان کا طائر کہاں ہے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی نحوست اس کے اپنے گلے میں لٹک رہی ہے. دوسروں کو منحوس کہنے والے بعض اوقات اپنی نحوست کو بھول جاتے ہیں. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی ہے. یعنی جرم صرف اتنا ہے کہ تم کو صحیح رستے پہ آنے کے لیے کہا گیا ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو، مسرف ہو. اب دیکھیے کہ پیغمبروں پر جب الزامات لگائے گئے تو ان کا جواب کیا تھا؟ تردید ضرور کی انہوں نے دلائل کے ساتھ، لیکن بالکل کام اور کوائٹ، یعنی اس معنی میں کہ انہوں نے کوئی خوف کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی شور ہنگامہ نہیں کیا، رونا دھونا نہیں مچایا. کیا کہا؟ طائرکم معکم، تم سمجھتے نہیں ہو، تم ہمیں منحوس کہتے ہو. بات یہ ہے کہ ہر انسان کی نحوست اس کے اپنے ساتھ ہے اور ہر انسان کی نحوست اس کے عمل کی وجہ سے. اور پھر انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مخالفت کیوں ہو رہی ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تم ہمارے جان کے پیچھے اس لیے پڑ گئے ہو کہ تمہیں ہم نے نصیحت کی ہے، کیونکہ اگر پیغمبر نصیحت نہ کرتے تو کوئی مخالفت نہ ہوتی. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. مسرف کا لفظ کس سے ہے؟ اسراف سے. اسراف ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، یعنی غلط کام بھی تم کرتے ہو اور الزام بھی ہمیں دیتے ہو. کیونکہ جو مسرف ہوتا ہے نا، حدیں توڑنا چاہتا ہے، اس کو پیغمبروں کی بات اچھی نہیں لگتی. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ لوگ اچھی بات کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ پیغمبروں کی مخالفت کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے آ کر لوگوں کو حد پر رہنا سکھایا کہ اپنی حدود کے اندر رہو، حدیں نہ پھلانگو. کیونکہ عام طور پر لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور اسراف کیا ہے؟ اعتدال سے ہٹنا. ہر چیز میں ہمارے دین نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے. کھانے پینے، سونے، جاگنے، شادی بیاہ، تعلقات، مال کمانے، خرچ کرنے، ہر چیز کے معاملے میں اعتدال سکھایا. لیکن شیطان انسان کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ حد سے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. اور انسان کا نفس بھی کیا چاہتا ہے؟ انسان کی خواہشات کا بھی کیا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو فلفل کرنے کے لیے کسی حد پر رکنا نہیں چاہتا. مثلا لذت کے حصول کے لیے ہر کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، کسی کا اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو، ساری حدیں توڑنا چاہتا ہے، انسانی، عقلی، اخلاقی، قانونی، تاکہ وہ صرف اپنی ہوس کی تکمیل کر سکے. ہر دور میں ہوتا رہا، کیونکہ شیطان کا طریقہ یہی رہا ہے. اور جب بھی کوئی ان حدود کی نشاندہی کرے گا تو اس کی مخالفت ہوگی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات آزادی کے نام پر، حقوق کے نام پر بہت سی انسانی اخلاقی حدوں کو پامال کیا جاتا ہے. اور جب بھی کوئی شخص اس کی طرف توجہ دلائے تو جو نفس پرست ہوتے ہیں ان کی نظروں میں مبغوض بن جاتا ہے.
اور اس کی بے شمار مثالیں آپ ملیں گی آپ کو. پیغمبروں کے ساتھ تو ہمیشہ ہوتا ہی رہا، لیکن پیغمبروں کے علاوہ بھی ہر سوسائٹی کے اندر کوئی بھی لوگ، خواہ وہ سوسائٹی کے اپنے لوگ ہوں یا پھر کوئی دوسرے ہوں، ان کی ہمیشہ مخالفت ہوئی. پچھلے دنوں مجھ سے کوئی ذکر کر رہا تھا کہ ابارشن کے خلاف جن لوگوں نے تحریک چلائی یا جن لوگوں نے لوگوں کو اویئرنس دی، ان کی ایسی ایسی مخالفت ہوئی کہ ان کو جان کی دھمکیاں اور ان کو ہر طرح کے ٹارچر سے گزرنا پڑا. حالانکہ وہ کوئی اسلام اور غیر اسلام کا معاملہ نہیں تھا، صرف ایک اخلاقی حدود کا معاملہ تھا. اسی طرح اور بھی بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو قرآن ایک مثال ہے، یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے. اور سبق کیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص لوگوں کو اسراف چھوڑنے کے لیے کہے گا، خواہ وہ شادی بیاہ میں کیوں نہ ہو، تو سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اب تم چاہتے ہو کہ ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، اب ہم پہننا اوڑھنا بھی چھوڑ دیں. تو مصرفین کو کبھی بھی نصیحت اچھی نہیں لگتی اور وہ نصیحت کرنے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بل انتم قوم مسرفون. اور جہاں تک پیغمبروں کو منحوس بتانے کا تعلق ہے تو یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب ان پہ کوئی مشکل آتی تو وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو منحوس بتانے لگتے کہ ان کی وجہ سے مصیبت آئی ہے. قوم سمود نے اپنے پیغمبر سے کیا کہا؟ سورۃ النمل آیت 47 اطیرنا بک وبمن معک. ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ سورۃ النساء میں آتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو آپ کی وجہ سے آئی. تو یہ بھی لوگوں کا طرز عمل رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو سرے سے جھٹلا دیتے ہیں، کچھ لوگ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، اور کچھ لوگ اور قسم کی الزام تراشی کرنے لگتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا نام اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے دنیا میں نحوست پھیلا رہے ہیں. لیکن ایسی دھمکیوں اور ایسی باتوں اور ایسے الزامات سے انسان کو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ کہی جا سکتی ہے، صالح علیہ السلام پہ کہی جا سکتی ہے، تو پھر پیغمبروں کے بعد عام انسانوں کو کیا نہیں کہا جا سکتا؟ تو ایسے میں ہر وہ شخص جو بڑے اجر کا متمنی ہے، اللہ کا پیغام پہنچا کر بڑا اجر پانے کا، اس کے لیے پھر مشکلات بھی بڑی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اب ہوتا کیا ہے. ان ساری دھمکیوں اور الزام تراشیوں کے جواب میں نتیجہ کیا آتا ہے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ. اب پیغمبر تو چونکہ شہر کی طرف بھیجے گئے جہاں پوری اکنامک ایکٹیویٹی تھی اور ہر طرح کی گہما گہمی، اور وہاں انہوں نے پیغام دیا اور ایک اختلافی ماحول پیدا ہو گیا اور کوئی ماننے کو تیار نہیں. ہر طرف لوگ بکھرے ہوئے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں. تو اتنے میں آپ دیکھیے کہ میسج شہر سے نکل کر شہر کے کناروں تک اور دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گیا. کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب مخالفت شروع ہوتی ہے تو پیغام تیزی سے پھیل جاتا ہے. وہ بات جو کسی کو نہیں پتا ہوتی، جہاں تک نہیں پتا ہوتی، وہ اختلاف کے نتیجے میں اور مخالفت کے نتیجے میں دور دور تک پہنچ جاتی ہے. اب یہی ہوا کہ دور دور تک بات پھیل گئی کہ کچھ لوگ ہیں جو بستی میں آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایسی اور ایسی نصیحتیں کرتے ہیں اور باقی لوگ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. اب اتنے میں کیا ہوا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. آ گیا ایک شخص شہر کے دور دراز علاقے سے. اقصا دور، مدینہ شہر وہی بستی، اس بستی کے دور پار علاقے سے، سبب سے ایک شخص آیا. یسعیٰ دوڑتا ہوا تیزی سے، جلدی جلدی. قالا کہنے لگا یا قومی اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مان لو. جن کے سامنے رسول ہیں، جن کے بیچ میں رسول ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اور ایک وہ شخص جو دور سے سیکنڈ ہینڈ بات سن کے آیا ہے کہ کیا کشمکش ہو رہی ہے شہر میں، وہ وہاں سے اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی بات مان لو. یعنی اللہ تعالی کہاں سے دفاع کا ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں. اتبعوا، پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے.
تم سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھتے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں. یعنی وہ شخص پہچان گیا کہ پیغمبر جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات ہے. یہ کیا چیز تھی کہ جس نے اس شخص کو بات سجھا دی جو شہر کے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو سمجھ نہ آئی؟ بصیرت. اس نے ان کے طریقہ کار اور ان کی باتوں اور ان کے دلائل سے اندازہ لگایا کہ یہ شخص کہتا کیا ہے، یہ کیا بتاتا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. کیا اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ برائیوں سے روکتا ہے. تو یہ تو کوئی بری بات نہیں برائیوں سے روکنا. چاہتا کیا ہے؟ لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانا، کوئی نفع حاصل کرنا؟ وہ بھی نہیں چاہتا. یہ تو بالکل بے غرض سا شخص ہے جسے نہ مال چاہیے، نہ ہی کوئی اپنی ذات کا فائدہ چاہیے، اور لوگوں کی اصلاح ہی اس کا پروگرام ہے. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کی جو شخصیت ہے وہ پتہ چلتی ہے اس کے طرز عمل سے. پہلی بات یہ کہ جب اس نے حق کا پیغام سنا تو بیٹھا نہیں رہ گیا، صرف مانا نہیں بلکہ اٹھ کے چل دیا، صرف چلا نہیں بلکہ دوڑ کر آیا. کیونکہ جو جتنا صاحب بصیرت ہوتا ہے وہ نیکی کے کام میں اتنی ہی جلدی کرتا ہے، دیر نہیں کرتا. کیونکہ فاستبقوا الخیرات کا حکم ہے. کہتے ہیں نا نیکی اور پوچھ پوچھ کر. تو نیکی کرنے میں انسان کو مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا میں یہ نیکی کر لوں یا نہ کروں. کیا کرنا چاہیے؟ جو بات نیکی کی سمجھ آئے اس کو فوراً کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے. اگر وہ وقت گزر جائے تو خواہ آپ اس سے دگنا کام کریں وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. مثلا نماز کا ایک خاص وقت ہے، اب اگر آپ اس وقت کو مشورے میں گزار دیں تو کیا ہوگا؟ وقت گزر جائے گا. اب آ کے میں 2 دفعہ پڑھ لیتی ہوں، ظہر کو عصر کے وقت میں 2 دفعہ پڑھیں، کوئی فائدہ؟ کیوں؟ وقت گزر گیا. تو جس شخص کو نیکی کا موقع ملے اسے نیکی کر ڈالنی چاہیے، کوئی بھی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں دل میں خیال آتا ہے اچھا ہم صدقہ خیرات کر لیں. اب اگر آپ کسی سے پوچھنے لگ جائیں کہ اچھا میں کروں کہ نہ کروں تو ہو سکتا ہے وہ شخص آپ کو الٹا مشورہ دے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور پھر موقع گیا. بالکل، یعنی اس نے اپنی عقل سے کام لیا اور دور سے بیٹھ کے اس بڑی پکچر کو دیکھا کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور پھر جو اس کو صحیح لگا اس نے آگے بڑھ کے اس کو کر لیا. کیونکہ اگر وہ ان بحثوں میں پڑ جاتا، اندر آ کے ایک سے پوچھتا اچھا تم کیا کہتے ہو، اچھا تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ ان کے پروپیگنڈے میں اتنا آتا کہ وہیں بیٹھ جاتا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، خود بھی کنفیوز ہو جاتا. جب اس نے کچھ دلائل دیکھ لیے اور اس کی اپنی عقل کو یقین آ گیا، یعنی اس کو خود سمجھ آ گئی، تو فوراً آگے بڑھا. رجل یسعی. اچھا صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے نا کہ نیکیوں میں وہ سبقت کرنے والے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب آیت تخییر اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آ کے کہا کہ دیکھو اب تمہارے پاس چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، ہاں تم اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. تو کہنے لگی کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ حالانکہ وہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، لیکن ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ ایک طرف دین ہے، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف پیغمبر کی زوجیت کا اعلیٰ مقام ہے، اور دوسری طرف دنیا کے چند سکے، صرف دنیا کی چند چیزیں. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، مجھے تو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے. اور انہوں نے کسی دوسرے سے مشورہ نہیں کیا. تو جب بھی ہمارے بس میں کوئی نیکی کا کام ہو، کسی کی خدمت ہو، کوئی مدد ہو، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینا ہو، کوئی بھی ہمارے پاس طاقت ہو اس کا استعمال ہو، تو اس میں انسان کو کر جانا چاہیے. بہت زیادہ سوچیں اور بہت زیادہ مصلحتوں کا شکار ہو کر عموماً انسان پیچھے رہ جاتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں ہوں. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی. اس کو دیکھ کے ایک اور شخص نے کہا، آپ نے فرمایا وہ سبقت لے گیا. کیوں آپ نے پہلے والے کے لیے دعا کی؟
کیونکہ اس نے اپنی عقل سے کی تھی اور اس نے دیکھا دیکھی کہا تھا. تو اس میں فرق ہوتا ہے نا, ایک چیز جو آپ خود انیشیٹ کرتے ہیں اور ایک یہ کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی شروع کرتے ہیں, تو وہ ایک چیز تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام سلیم کے گھر آرام کر رہے تھے دوپہر کے وقت, تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے, جاگ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر پر سوار ہے, یعنی جہاز پر بیٹھ کر جہاد کے لیے جا رہا ہے. تو اس پر حضرت ام حرام کہتی ہیں, ان کی بہن ہے ام سلیم, آپ دعا کیجیے میں بھی ان میں سے ہوں. آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر آپ سوئے, پھر اٹھے, پھر اسی طرح مسکرائے. پھر انہوں نے پوچھا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ان میں سے کچھ شہید ہوں گے, شاید یہ بات کہ ان کا کہ آپ دعا کریں میں بھی شہید ہوں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی, شہادت کی دعا کی. اور اس وقت پھر حضرت ام حرام جو ہے وہ اس لشکر میں شریک بھی ہوئی اور سائپرس کے علاقے میں گھوڑے سے گر کر شہید بھی ہوئی. یعنی باقاعدہ بھی انہوں نے کسی چیز میں حصہ نہیں لیا تھا, لیکن اللہ کے راستے میں جو موت ہوتی ہے وہ بھی شہادت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب سنا رہے ہیں. ہم ہوتے تو کہتے اچھا خواب ہی ہے نا, کون سی حقیقت ہے. لیکن ان کو پتا تھا کہ پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے اور یہ یقینی بات ہے. تو نیکی کا موقع خواب میں بھی انسان پائے تو اس کو کر لے, یسا دوڑ پڑے اس کی طرف, کیونکہ کوئی پتا نہیں کہ اگلے لمحے وہ کر سکے یا نہ کر سکے. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اب اس میں آپ دیکھیں یہ ایک ہے اور دوسری طرف پوری قوم ہے. کس قدر جرأت چاہیے ہوگی, کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سے لوگ ایک بات کر رہے ہوں تو ہم بھی ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ تو آسان ہوتا ہے نا, اور بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں. لیکن وہ نیکی بڑی نیکی ہوتی ہے جو کوئی نہ کر رہا ہو اور پھر آپ کا ضمیر کہہ رہا ہو کہ یہ نیکی ہے اور آپ اس کو کر جائیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دوسرے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی لیکن آپ کو آ چکی ہے, اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. جب آپ کو ایک چیز سمجھ آ گئی تو پھر اس میں ان سے پوچھنا جن کو سمجھ نہیں آئی, اور پھر اس وجہ سے نیکی سے محروم رہنا, یہ عقل مندی نہیں. اب وہ کہتے یا قوم اتبعوا المرسلین, حالانکہ وہ شخص دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف یہ 3 لوگ ہیں اور ایک طرف پوری قوم ہے, میجورٹی ہے, لیکن پھر بھی اس نے حق کی بات کی اور پھر اس نے دلائل بھی دیے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. پھر وہ اپنا موقف بتاتا ہے, اور کیا ہے مجھ کو, لا اعبد کہ میں عبادت نہ کروں, الذی فطرنی اس ہستی کی جس نے مجھ کو پیدا کیا, والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. جب اس نے دیکھا کہ ساری قوم مخالف ہے, پیغمبروں کی بات نہیں مان رہی, عبادت نہیں کر رہی, اور اس شخص نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیا, تو فوراً اس کو جو بات سوجی وہ کیا تھی کہ یہ جو زیادہ بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ میجورٹی کوئی چیز نہیں ہے, اصل بڑائی تو اللہ کے پاس ہے. میں کیوں نہ اللہ کا بندہ بنوں, عبادت کا لفظ کس سے, عبد سے. میں کیوں نہ اللہ کا بندہ بنوں, میں کیوں نہ اللہ کا غلام بنوں, میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس کا حق سب سے بڑھ کر ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے پیدا کیا, اور اسی کی طرف تم سب بھی لوٹائے جاؤ گے. تم مانتے ہو یا نہیں مانتے, واپسی تمہاری وہی ہے. اس ایک جملے میں اس نے توحید اور آخرت دونوں کی بات کر دی, ایمان باللہ اور بالآخرت دونوں کی دعوت دے دی کہ میں تو ضرور کروں گا اس رب کی عبادت جس نے مجھے بنایا ہے. یعنی کتنی سمپل سی آرگیومنٹ ہے نا, اور کتنا خوبصورت طریقہ دین کی تبلیغ کا. کسی کو بھی اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور وہ پوچھے کیوں, تو جواب کیا ہے, کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے, اس کا حق سب سے بڑا ہے, اور پھر واپس بھی وہیں جانا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, جب آئے اس کی طرف سے ہیں, جب جانا اس کی طرف ہے, تو پھر اس کے بن کے کیوں نہ رہیں, اس کے بن کے کیوں نہ جیے, اس کے وفادار کیوں نہ بنے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے, عبادت کس کو کہتے ہیں, ذرا دوہرا لیتے ہیں سبق پہلے دن کا, سورۃ الفاتحہ کا. الخضوع والتذلل, ٹھیک ہے, جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا, بندہ بننا. اور عبادت جب عمل ہوتا ہے, یعنی یہ تو کانسیپٹ ہے نا عبادت کا, تو جب
عبادت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا اطلاق ہر اس فعل پر ہوتا ہے یا قول پر ہوتا ہے جو اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی میں کیا جائے، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، کھلے یا چھپے. کیا سمجھ میں آئی؟ ہر کام یا بات، کوئی بھی کام، صبح سے لے کے رات تک، جاگنے سے لے کے سونے تک، ہر کام جو اللہ کی محبت میں یا اس کی رضامندی کے خاطر کیا جائے، چاہے سب کے سامنے ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو، سب عبادت ہے. یعنی عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، ہر چیز عبادت ہے. شرط کیا اس کے لیے؟ اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی محبت میں ہو، اللہ کی رضا میں ہو، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، سب عبادت. مثلاً آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنا کیا؟ ہاتھ منہ دھونا ہی ہے نا. اب آپ اپنے آپ کو صبح اٹھ کے صاف کرتے ہیں. اب جس کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی تو منہ ہاتھ دھوتا ہی نہیں دھوتا، وہ بھی دانت صاف کرتا ہے. لیکن اس کا منہ ہاتھ دھونا اور ایک نیت کے ساتھ منہ ہاتھ دھونا فرق ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے جو آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. یعنی ویسے بھی آپ کو صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن جب آپ اللہ کی خاطر اس کو دھو رہے ہیں تو آپ کا یہ ہاتھ منہ دھونا، صفائی کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہو گیا. واش روم میں جاتے ہوئے آپ بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں، جانا تو آپ کو ویسے بھی ہے، دایاں رکھیں یا بایاں رکھیں، لیکن آپ نے اگر اللہ کو جو پسند ہے اس کے حبیب کی سنت کے مطابق تو وہ پاؤں اندر رکھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک عمل ہے نا. ایک پاؤں رکھا ہے آپ نے اندر، ذرا سا شعور سے کام لیا کہ نہیں پہلے بایاں رکھنا ہے، یہ بھی عبادت ہو گیا. کوئی بھی چیز دائیں ہاتھ سے آپ شروع کرتے ہیں، کرنا تو ہے آپ کو، آپ بائیں سے بھی شروع کر سکتے، وہ بھی عبادت ہو گیا. صبح سے لے کے شام تک کے کاموں کو سوچیں آپ کیا کیا کرتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو سنت کے مطابق ہوگی، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، دکھاوے کے لیے نہیں، چاہے وہ چھوٹا کام ہو، چاہے بڑا کام ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، چاہے خالصتاً دین کا کام ہو، چاہے آپ سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کریں، چاہے آپ چھپ کے کسی کونے میں کر رہے ہیں، سب عبادت ہے، سب عبادت ہے. اور اگر کوئی بھی نیت نہ کرے تو کچھ بھی نہیں، ایکسرسائز. جی بالکل. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کیونکہ عبادت کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے. اچھا یہ کر لو، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، نو پرابلم. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ریزسٹ کرتے ہیں، پھر انہیں خیال آتا ہے، پھر جھکتے ہیں. اور کچھ لوگ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، نو پرابلم. کوئی چھوٹی سی بھی سنت پتہ چلی، نو پرابلم، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کرنا ہی ہے نا، ایسا نہیں ویسا کر لیں گے، کیا ہوا؟ تو یہ جھکنا کہاں سے آتا ہے؟ اندر سے آتا ہے نا. پہلے ایکسپٹ کریں. یعنی بعض لوگوں کو ایک بات بتائی جاتی ہے تو ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا مشکل ہے، اب یہ ایسے کریں. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نو پرابلم، ایسے کر لیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں، مثلا آپ کسی سے کوئی کپڑا سلوا رہے ہیں، تو کچھ ٹیلرز ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ کہیں تو وہ آگے سے اوکھے ہونے لگتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے. یعنی اپنے رویے سے ظاہر کریں کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا. اور کچھ کیا ہوتے ہیں اس قدر خوش اخلاق ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو پرابلم، آپ ایسا چاہتے ہیں ایسے ہی بن جائے گا. اور کیا چاہتے ہیں؟ ایسا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں. ان دو لوگوں سے معاملے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ آپ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ بھلے وہ کپڑا خراب ہی کر دے. یعنی جو مان لے بات کو. تو عبادت اصل میں کیا ہے؟ خوشی سے مان لینا. مان لینا. اللہ بندے سے یہی چاہتا ہے، یہ اکڑ نہیں چاہتا کہ پہلے بہت عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اس کی انالیسس کرے اور پھر اس کی بال کی کھال اتارے اور پھر اس کو کوئی فائدہ نظر آئے تو پھر کہ ہاں اب میں نے مان لیا. یہ اللہ کے لیے ماننا نہیں ہے. کیونکہ ہم ہر دین کے کام کے پیچھے بھی پہلے سوچتے ہیں کیا فائدے ہیں. اگر فائدہ نظر آئے تو پھر کہتے ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے. اور اگر دنیا کا فائدہ نظر نہیں آتا تو آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہر حکم میں فائدہ ہے، چاہے دنیا کا ہے یا نہیں، ہر بات ماننے میں فائدہ ہے. ایسے شخص کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور اصل مشکل دل کی مشکل ہوتی ہے، اصل رکاوٹ سوچ کی رکاوٹ ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کیا ہے مجھ کو؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں کہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تم مانو یا نہ مانو، واپسی تو تمہاری ادھر ہی کی ہے.
تمہیں بھی وہیں جانا ہے، مان کے جاؤ تو زیادہ اچھا ہے. اگرچہ وہ لوگ نہیں مانتے تھے لیکن اس نے پھر بھی بات وہی کی جو ان کے فائدے کی تھی. اَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں من دونہ آلہۃ اس کے سوا کچھ اور الہ، اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لوں اور معبود بنا لوں. آلہہ کس کی جمع ہے؟ الہ کی. ان یردن الرحمن اگر ارادہ کرے رحمان بدر نقصان کا، لا تغنی انی شفاعتہم نہیں کام آئے گی مجھے ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذونی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے، وہ مجھے بچا بھی نہیں سکتے. اللہ کو ناراض کر کے کسی کی سفارش اور کسی کا فائدہ پہنچانا فائدہ نہ دے گا. ان یردن الرحمن بدر کیا رحمان بھی کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرتا ہے؟ یہ تو لکھا ہوا ہے نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے ارادہ ضرر میں بھی رحمت ہے. دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کسی کو کچھ روکنا چاہے، مثلا اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، تو بعض اوقات اللہ روک دیتا ہے کوئی چیز. یا کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے نا. پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا نا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کا اذن ہو کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اللہ کا اذن ہو سکتا ہے اور وہ نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں. اگر وہ وقتی طور پر کسی کو نقصان کا کوئی ارادہ کرتا بھی ہے یا اذن دیتا بھی ہے تو اس میں بھی اس بندے کی بھلائی ہے. کیسے؟ بعض اوقات ایک چھوٹی تکلیف اور چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. انسان ہوش میں آ جاتا ہے، انسان کے سیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. تکلیف بعض اوقات اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، انسان اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان سے دنیا کی کوئی چیز لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں آخرت کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے. مثلا کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ. تو کبھی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کوئی خیر چاہتا ہی نہیں. بظاہر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو بھی اس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ہم نے سورۃ الروم میں پڑھا تھا نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کیوں لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، دنیا میں توبہ کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بڑے دن کی سزا سے پہلے پہلے دنیا میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور یہاں اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں اور بڑے دن کی مشکل سے بچ سکیں. تو ان یریدن الرحمن بدر لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، اگر اللہ نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا تو تمہارے الہ جن کو تم نے شفاعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے کچھ فائدہ نہ دیں. اہل مکہ بھی تو یہی سمجھتے تھے نا کہ ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، تقرب اللہ کا ذریعہ. اور کیا کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، یہ اللہ کے عذاب سے ہم کو چھڑا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الزمر آیت 38 میں آتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ کے سوا نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں. سورۃ سبا آیت 22 میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. ان کے پاس کچھ ملکیت میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے تمہارے سفارشی ہو سکتے ہیں اور کیسے تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں. سورۃ یونس آیت 18 میں آتا ہے
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ کو پتہ ہی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر حکم دیا گیا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے کیا تو ظالموں میں شمار ہوگے. سورۃ یونس آیت 106. اور یہاں بھی کیا کہا گیا، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسا کیا تو تب میں بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو خلاصہ کیا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ اس نے اپنی قوم کو جو تبلیغ کی تھی اس میں کن کن خاص نقطوں کی طرف بلایا تھا. پہلی بات، اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے. دوسری بات، کیونکہ اس کی طرف واپس جانا ہے. پھر نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اگر کوئی ایسا کرتا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے توقع رکھتا ہے نفع نقصان کی، تو پھر وہ صریحاً گمراہی میں مبتلا ہے. انی آمنت بربکم فاسمعونی، انی بے شک میں آمنت میں ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر. یہ کیوں نہیں کہا اپنے رب پر؟ کیوں کہا تمہارے رب پر؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے اپنے رب کو رب، پھر کیوں کہا؟ وہ مانے یا نہ مانے، رب تو وہی ہے. اس میں اصل میں تبلیغ کی ایک حکمت ہے، یعنی بہت بلیغ طریقے سے ان کو رب کی اہمیت بتا رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے بات تو پہنچا دینی چاہیے. انی آمنت بربکم فاسمعونی، پس سنو میری بات مان لو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اچھے کام کرے، وقال اور کہے، منہ سے بول کر بتائے، إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے، میں مسلمان ہوں. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں اس میں سے کس بات کی توفیق؟ سب سے اچھی بات ہے اللہ کے نزدیک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور پھر خود اچھا بننا اور اپنی مسلم آئیڈینٹی کا اقرار کرنا، اظہار کرنا. اننی من المسلمین، کانفیڈنٹلی کہنا کہ میں مسلمان ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نام بدل کر، لباس بدل کر، شکلیں بدل کر بھاگ رہے ہیں اسلام سے. بچ پھر بھی نہیں سکتے. کہاں تک کوئی بچ سکتا ہے؟ کہاں چھوٹ کے جائے گا؟ واپس کہاں جانا ہے؟ کس سے بھاگ کر کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیا پتا ہے انسان کو؟ جس سے بھاگ رہا ہے وہ تو پکڑنے پہ بھی قادر نہیں، اور اگر پکڑ بھی لے تو زیادہ دیر انسان اس کی پکڑ میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کو بھی ختم ہونا ہے اور پکڑے جانے والے کو بھی ختم ہونا ہے. لیکن جس کے پاس جانا ہے، جس کی پکڑ اصل پکڑ ہے، اس سے تو نہ کوئی چھڑا سکتا نہ وہ کچھ چھوٹ سکتا. تو کس قدر انسان کی یہ حماقت ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا کی پکڑ سے بچ کر وہ بچ گیا اور اس میں اللہ کو ناراض کرے. انی آمنت بربکم فاسمعونی، مجھے کوئی ڈر نہیں کہ میں اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں، تم بھی سن لو اچھی طرح. اب کیا ہوا؟ یہ کوئی اتنا معمولی جملہ تھا کہ سن لو میں مسلمان ہوں؟ اس کی بہت بھاری قیمت دینی پڑی اس کو. کیا قیمت تھی؟ جان لے لی انہوں نے اس کی. تم باغی کہاں سے آگے، ساری قوم ایک طرف اور تم ہمیں نصیحتیں کرنے آگے ہو. اللہ نے اس کا یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن فوراً اس کے انجام کا ذکر کیا. منفی بات نہیں کی، مثبت فوراً کر دی. منفی بات کیا تھی؟ تو لوگوں نے اس کو مار ڈالا. اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، مار ڈالا. مرنا کیا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، انجام بتا دیا گیا کہ لوگوں نے اس کو مارا، اللہ نے اس کو ویلکم کر لیا، آؤ میری جنت میں آ جاؤ. قیل ادخل الجنہ.
اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا مقام، اور اس شخص کی خیرخواہی دیکھیں، قال یا لیت قومی یعلمون، وہاں بھی اس کو چین نہیں، وہاں بھی کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. لیتا جو حرف تمنی، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی، کس بات پہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. ظاہر ساری زندگی اس کی کفر میں ہی گزری تھی، ابھی تو اس کو اسلام کا پتہ چلا تھا، اور ابھی تو اس نے آ کے بتایا ہی تھا، ڈکلیئر کیا ہی تھا کہ وہیں سے جان لے لی گئی. عمل کا تو ابھی کوئی موقع ہی نہیں آیا تھا اس کے. بما غفر لی ربی، کیا چیز بخشش کا سبب بنی تھی؟ انی آمنت بربکم فاسمعونی، حق کو قبول کرنا اور اس کا اظہار کرنا. کیونکہ ایمان میں اظہار شامل ہے. ایمان میں کیا شامل ہے؟ اظہار. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان قبول کر کے، اقرار کر کے اس کا اظہار نہ کرے. اور یہاں اظہار کی اس کو یہ سزا دی گئی تھی کہ اس کی جان لے لی گئی. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو بھی یہ پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے کس بات پہ بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، اور بنا دیا مجھے باعزت لوگوں میں سے. قوم نے تو اس کو ذلیل کیا تھا نا، قوم نے تو اس کو مار ڈالا، لیکن اللہ نے اس کو قبول کر لیا، باعزت کر دیا. عزت ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے، اور لوگ اسے بندوں کے پاس ڈھونڈتے ہیں. سورۃ المعارج 35 میں بھی آتا نا، اولئک فی جنات مکرمون، ایسے ہی لوگ جنتوں میں باعزت طریقے سے رکھے جائیں گے. اللہ کے راستے پر چلنے سے، اللہ کی عبادت سے بندوں کو ہمیشہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت نہیں رہے گی، بدنامی ہو جائے گی. لیکن یہ بھول جاتا ہے انسان کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. اس نے اپنی عزت، اپنی جان، اپنی زندگی دی، اللہ نے سب کچھ لوٹا دیا اور اس سے بہتر واپس کیا. کیونکہ کچھ دے کر ہی کچھ ملتا ہے نا. اگر آپ اللہ کی خاطر کچھ بھی نہ دینا چاہیں، نہ عزت دینا چاہیں، نہ مال دینا چاہیں، نہ جان دینا چاہیں، تو آپ پھر کیا لینے کے حقدار ہیں؟ ہم سب لینے کے تو امیدوار ہیں، لیکن دینے کو کچھ بھی تیار نہیں. اس نے دی اور اس سے بہتر مل گئی. کبھی بھی مائنارٹی ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اگر آپ ایک بھی ہیں اور حق پر ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر پوری دنیا میں سے ایک بندہ بھی ساتھ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، انسانوں کی نظر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں عزت دے رہے ہیں یا ہمیں حقیر سمجھ رہے ہیں. اور پھر ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس سے لوگ خوش ہوں، خواہ اللہ ناراضی کیوں نہ ہو. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو ہی جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آتے ہی خوشخبری سناتے ہیں. سورۃ النحل آیت 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. جان نکالتے وقت ہی پیغام دے دیتے ہیں، کان میں بتا دیتے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت منتظر ہے تمہاری. اور سورۃ الواقعہ 89 میں آتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. جب بندہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. اسی لیے کہا گیا نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سارعوا، جلدی کرو، تیزی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف. اور اس کی بہترین مثال یہ شخص ہے. یہ قرآن میں یہ آیت آتی ہے نا، سارعوا الی مغفرۃ، ان کاموں کی طرف دوڑو جو بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، سستی نہ کرو، دیر نہ کرو. اور جنت کی طرف دوڑو، دوڑ کے چلو. اور اس شخص نے جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، دوڑ لگا کے اپنے انجام کو پہنچ گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر انسان جنت کا تصور کرے تو اسے کبھی ختم ہونا ہی نہیں. وہ عزت، وہ مقام، وہ خوشیاں، وہ راحتیں، وہ آرام اور وہ سکون جس میں نہ کوئی خلل ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ ہنگامہ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی خوف ہے، کچھ بھی نہیں، صرف آرام ہی آرام ہے. اس کی کچھ قیمت ہے اور انسان کو اس کی قیمت دیتے ہوئے کبھی بھی
گھبرانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ اظہار حق. اور جب بھی کوئی اظہار حق کرے گا تو دنیا میں مشکلات ہوں گی، لیکن کبھی انسان ان مشکلات سے ڈر کر حق بات کہنا نہ چھوڑے، کیونکہ اسی میں اس کی اپنی بھلائی اور اسی میں مخلوق کی بھلائی ہے، بندگان خدا کی بھلائی ہے. اور پھر اس شخص کی جو شخصیت پتہ چلتی ہے نا، وہ یہ کہ ایسا نہیں تھا وہ قوم کا دشمن تھا، ہر درجہ مخلص، ہر درجہ خیر خواہ، کہ خود اپنی جان دے رہا ہے پھر بھی قوم کی بھلائی سوچ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ نصح قومہ حیا و میتا، وہ ایسا شخص ہے جس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی جب تک زندہ تھا، اور جب مر بھی گیا پھر بھی ان کی بھلائی سوچ رہا ہے. اس درجے کی خیر خواہی انسان کے اندر ہونی چاہیے. نفرتوں سے کبھی دین نہیں پھیلا. طائف کی وادی میں آپ کے اوپر جو تکلیف گزری، اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟ جب آپ کو یہ چوائس دی گئی کہ آپ چاہیں تو ان کو مار ڈالا جائے، ختم کر دیا، آپ نے کہا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. کتنی بڑی سوچ ہے، کتنی بڑی وسعت ہے. ہماری کوئی ذرا سی بھی مخالفت کر دے، ذرا سی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کر دے تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو نظروں سے دور کرو. لیکن دین پھیلتا ہے دل کی وسعت کے ساتھ، سوچ کی وسعت کے ساتھ، ہر درجہ خیر خواہی کے ساتھ. کوئی برا بھی کرے تو اس کی بھی ہدایت کی دعا کرے، کیونکہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے آپ کے لیے تو پھر اچھا تو کوئی اچھا نہیں، کوئی برا کر رہا ہے تو اس کے لیے اچھا سوچے، پھر ہیں آپ اچھے. یہ کس طرح شدید تڑپ نظر آتی نا. کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ بخشش اور جنت کہاں سے ملتی ہے، عزت کس چیز میں ہے. کاش لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی یہ کر سکے. یعنی طرح طرح کی حسرتیں ہمارے دل میں ہوتی، کاش ہمیں یہ مل جائے، کاش وہ مل جائے. لیکن ایمان والوں کی حسرت کیا ہوتی؟ کاش مجھے پتہ چل جائے وہ طریقہ کہ جس سے مجھے اللہ کی رضا، بخشش اور جنت مل جائے. اور کاش میں وہ دوسروں کو بھی بتاؤں، صرف اپنا نہیں، دوسروں کے لیے بھی. اور اس کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یعلمون علم کی بات ہے، اور علم بانٹنے کی، اور علم دینے کی، اور علم پہنچانے کی. کیونکہ علم روشنی ہے، روشنی ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے لیے اچھا کیا اور برا کیا. تو جب تک اتنا علم پہنچانے کا ایسا شوق، جذبہ اور پیشن نہ ہو دل میں، تو انسان قربانی نہیں کر سکتا. انسان پھر اپنا آرام اور اپنا سکون چھوڑ نہیں سکتا جب تک لوگوں کی سچی خیر خواہی دل میں نہ ہو. تلاوت سنیے پھر آگے، کیونکہ ایک کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے، ایک بخشش اور ایک عزت، کہ اللہ نے مجھے باعزت کر دیا. کیونکہ عام طور پر انسان کو جان کے بعد عزت بہت پیاری ہوتی ہے. مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میرے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے، اس خوف سے ہم کسی کو کوئی بات کہہ نہیں پاتے کہ پھر میں تو نکو بن جاؤں گی، پھر سب لوگ میری مخالفت شروع کر دیں گے. اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ لوگوں کی نگاہوں میں گرنے والا اللہ کی نگاہ میں معزز ہوتا ہے تو انسان کو کبھی غم نہ ہو. لیکن جب ہماری ساری انرجی اس میں لگ جاتی ہے کہ دنیا میں ہمارا مقام اور عزت اور مرتبہ بلند ہو جائے، تو پھر بھول جاتے ہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے اور وہاں کا بھی مقام اور مرتبہ کوئی چیز ہے. اور مرنے کے بعد انسان قبر میں جو جاتا ہے تو قبر بھی یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ابھی تو قیامت کا دن نہیں آیا تو اسے کیوں کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو مراد یہ کہ ایک تو شہید جو ہے اس کی روح کو فوراً ہی جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عام مومنوں کے لیے بھی قبر کا جو گڑھا ہے وہ جنت یا جہنم ہے. یعنی بظاہر وہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کا مقام یا انجام کیا ہوا، ہائے بیچارہ مارا گیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، کیا کمایا اس نے، کیا ملا اس کو لا الہ الا اللہ کہنے پر. لیکن یہ باتیں وہی کرتے ہیں جو صرف ظاہری یا چھوٹی نگاہ رکھتے ہیں. پردے کے دوسری طرف جو عزت اور مرتبہ اور مقام ہے غیب میں، اس پر ایمان ہی دراصل تقویٰ کی علامت ہے. جی ہم جیسے تو مصلحتوں کا شکار رہتے ہیں، اس طرح بات کریں یا اس طرح کریں، شخصیت کو سنواریں نکھاریں، اور پھر کوئی ٹریننگ مزید لیں کہ کیسے بولا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے، تو پھر ہم کوئی اچھی سی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اب دیکھیے کہ وہاں رسول بھی موجود تھے، قوم رسولوں کا انکار کری، یہ صرف رسولوں کا دفاع کر رہا ہے. پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تو بہرحال رسولوں کی تھی، رسولوں کی موجودگی میں اس نے اپنا فرض ادا کر دیا. اچھا ہم جیسے کیوں چپ رہتے؟ وہ ہے نا بڑے دوسرے،
پہلے وہ کریں نا دین کا کام اور وہ پھیلائیں دین اسلام، اور پھر ہم بھی کوئی اپنا رول پلے کریں گے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا 3 رسول کھڑے ہیں اور ان کی نہیں سن رہا تو میری غریب کی کون سنے گا. اس نے اپنا فرض پورا کیا. اس کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے کہ یہ اس نے نہیں کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرتے، بلکہ کہا اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں. یعنی ہمیشہ دوسروں کو تلقین کرنا اور اپنے آپ کو بھول جانا یہ بھی درست نہیں. اگر انسان اپنے آپ کو بیچ میں رکھ کے سوچے تو وہ دوسروں کے لیے ایک صرف قولی نہیں عملی مثال بھی بنتا ہے. اکثریت حق کا معیار نہیں ہے کہ جس طرف اکثریت ہوگی وہی صحیح رستہ ہوگا، یا جس چیز کو لوگوں کی اپروول حاصل ہو جائے وہی ٹھیک ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنا کتنا مشکل ہے یا اس کی مشکلات کیا ہیں. لیکن ہم میں سے تو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کانپتا نہیں ہے، نہ وہ دل سے نکلتا ہے، بلکہ ہم تو بہت سہولت کے ساتھ 70,000 دفعہ پڑھ کے اپنے لیے آخرت کے رکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو وہ ایک بس وظیفہ ہے. شعور کے ساتھ اس کو کم ہی کہنا نصیب ہوا. اب دیکھیں کہ جو شہادت ہے یا لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں. صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ اسی وقت ہوتا ہے جب سب سے پہلے اس کا علم ہو. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی جاننا ضروری ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب کہاں سے آتا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یقین ہو، شک نہ ہو کہ واقعی لا الہ الا اللہ ہے، وہ ایک ہی ہے. کیونکہ شک جو ہے وہ یقین کے منافی ہوتا ہے، اور جب یقین نہیں تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا بھی فائدہ نہیں دیتا. پھر یہ ہے کہ اخلاص ہو، صرف اللہ ہی کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے یا دنیا کا کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے نہ ہو. پھر یہ کہ اس میں سچائی ہو، صدق ہو، اور یہ منافقت کو دور کرتا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور عمل اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ منافقت. تو اس میں صدق ضروری. پھر یہ کہ اس میں محبت ہو، یعنی یہ لا الہ الا اللہ کہنا محبت کے ساتھ ہو. اور پھر یہ ہے کہ انقیاد ہو، یعنی سبمیشن ہو، اللہ کے آگے انسان جھک بھی جائے. انقیاد، قاف یہ دال اس کا روٹ ہے، یعنی انسان کے اندر تواضع. اور اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، یعنی انسان نو پرابلم انسان بن جائے، جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا جائے اسے قبول کرتا جائے، سبمٹ کرتا جائے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم اور اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر اس کو پوری طرح قبول کر لے، یعنی اسے رد نہ کرے، ریجیکٹ نہ کرے، اس کا اظہار بھی کرے، اس کی گواہی بھی دے. یعنی جیسے اس شخص نے کیا، یعنی بلاغ آخری حد تک پہنچانا، جیسے اس شخص نے کیا کہ جان بھی دے دی اس میں، یعنی آخری لمحے تک اس سچائی پہ قائم رہے انسان. اوکے، آگے چلتے ہیں. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اس کے بعد اب قوم کا حال کیا ہوا؟ نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، یعنی اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے پھر ہمیں کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں تھی. وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ تھے ہم نازل کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے مل کر بھی اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ان کے مقابلے کے لیے، جیسے دنیا کے بادشاہوں کو اگر کوئی ناراض کر دے تو انہیں مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کا لاؤ لشکر سمیٹنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ حملہ آور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی انہیں ختم کرنے کے لیے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ تھی مگر چیخ ایک ہی، صرف ایک آواز کافی تھی ان کو مارنے کے لیے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر جب وہ بجھ جانے والے تھے. خامد کی جمع، خمود کہتے ہیں آگ کا ٹھنڈا ہونا، شعلوں کا ختم ہو جانا، چنگاریوں کا بجھ جانا. زندگی حرارت سے ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، فزیکلی بھی
اور ویسے بھی. یعنی لائف جو ہے اس کے اندر ایک انرجی ہے، اسی لیے انسان موومنٹ کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، سب کام کاج کرتا ہے. جیسے ایک شعلہ ہوتا ہے نا، ایک سپارک ہوتا ہے، تو جب موت آتی ہے تو سپارک ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں ہر طرف لائف سٹل ہو گئی، سب سپارک بجھ گئے، سب شعلے ٹھنڈے ہو گئے، سب ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی، ہر چیز رک گئی صرف ایک آواز سے. ایک آواز نے سب کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا. یا حسرتن علی العباد، ہے افسوس بندوں کے حال پر. حسرت جو چیز چلی جائے اس کا غم اور اس پر ندامت. حسرت مجموعہ ہے غم اور شرمندگی کا کسی بھی ہاتھ سے جانے والی چیز پر. یا حسرتن علی العباد، ہے افسوس بندوں کے حال پر. ما یأتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول. الا کانوا بہ یستہزئون، مگر تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے. اکثر قوموں کا یہی حال رہا کہ ہر آنے والے پیغمبر کے پیغام کو انہوں نے مذاق میں اڑا دیا اور اس کو حقیر سمجھا. سورۃ سبا 34 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. کسی بھی بستی میں جو ڈرانے والا کوئی آیا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کیا کہا، جو تم لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. سورۃ الزخرف 23 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اور تمہارے طریقوں کو نہیں مانیں گے. ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا اور ہر ایک کا مذاق اڑایا گیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر اور مجنون کا خطاب دیا گیا اور کبھی شاعر اور کذاب کہا گیا. یعنی یہ قدیم سنت ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ لوگوں نے رسولوں کا مقام نہیں پہچانا، پیغام پہنچانے والوں کو برا بھلا کہا، ان کو بے وقوف سمجھا، ان کو ہلکا سمجھا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا، اور اسی لیے ان کا انجام بھی یہی ہوا. سوائے قوم یونس کے یہ حال عمومی طور پر تمام قوموں کا رہا ہے. صرف قوم یونس ایسی تھی کہ جو ایمان لائی اور اس کے ایمان نے اس کو فائدہ دیا، جیسے سورۃ یونس میں آتا ہے 98 میں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. اور باقی قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، اور سب کا انجام کیا ہوا؟ ختم ہو گئے. أَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرونی، بستیوں میں سے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے. کون؟ ان بستیوں والے. کہاں نہیں لوٹیں گے؟ اپنے گھروں کو. جو کچھ انہوں نے بنایا سب ختم ہو کے رہ گیا. یعنی یہ ہے اصل حسرت کی بات کہ انسان دنیا کی محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے دین کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، لیکن نہ پھر دین ملتا ہے اور نہ دنیا. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر لوگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا چیز لوگوں کو اللہ کے دین کی مخالفت پر اکساتی ہے؟ کیا چیز؟ دنیا کی محبت، کہ وہ اپنی دنیا کو نقصان نہیں دینا چاہتے، لہٰذا وہ ہمیشہ پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات عام ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ان کی دنیا ہاتھ سے جاتی رہے گی، ان کی دنیا کو نقصان ہوگا. دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر لوگ بسا اوقات دین کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ گئے اس مخالفت میں،
انہوں نے آ کر اپنے برباد گھر تو نہیں پلٹ کے دیکھے. کہاں گئے ان کے مال, کہاں گئے ان کے اسباب, کہاں گئے ان کی عزتیں, کہاں ہے وہ سب کچھ جس کی خاطر وہ دین کی مخالفت کر رہے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں بچا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اب واپسی نہیں, اب تو آگے پکڑائی ہے. وَإِن اور نہیں, كُلٌّ سب, لما یہاں اللہ کے معنوں میں ہے, مگر, اور نہیں سب مگر, جمیعٌ سارے کے سارے, لدینا ہمارے پاس یعنی اللہ کے ہاں, محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں. کب, کہاں؟ یوم الحساب کو, میدان حشر میں. سب باندھ کے سمیٹ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یہ ہیں مجرم, یہ ہیں تیرے دین کو نقصان پہنچانے والے, اور اس وقت کوئی بھی ان کو چھڑا نہ سکے گا, بچا نہ سکے گا. وہ دولت جو انہوں نے دنیا میں اکٹھے کی, وہ فائدے جو اللہ کے دین کی مخالفت سے ان کو ملے, وہ سب پیچھے رہ گئے. اور آگے کیا ہے؟ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. اعمال کی جزا ہے, ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا, اور کوئی بھی شخص اپنے انجام سے بھاگ نہ سکے گا. تلاوت دیتا ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں تنہا ہو جاؤں گا, سب مجھے چھوڑ دیں گے. اب یہ شخص بھی تنہا تھا, لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ جعلنی من المکرمین. اس کو ایک بہترین کمپنی مل گئی, مکرمین کی, سب باعزت لوگوں میں شامل. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ریسپیکٹیبل باعزت لوگوں میں شامل ہونے کے لیے, ان کے کلبز جوائن کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں, لیکن دنیا نے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا تو اللہ نے اس کو مکرمین میں کر دیا. اس کے برعکس وہ لوگ جو میجورٹی تھے اور اپنے آپ کو بڑے کامیاب سمجھ رہے تھے, ان کا انجام کیا ہوا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بھی ساتھ نہ دے سکے گا. ہر ایک الگ الگ ہو گیا, سارے جتھے ٹوٹ گئے. میں صبح یہی سوچ رہی تھی کہ سورت یاسین اس قدر پڑھی جاتی ہے اور دنیاوی فائدوں کے لیے, اور اکثر روایات ضعیف ہیں, موضوع ہیں. اب مثلا یہ روایت جو ہے کہ قرآن کا دل ہے سورت یاسین, یہ روایت بھی موضوع ہے. جی ہاں. اور اسی طرح اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ پڑھو تو اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے, اور اتنی دفعہ پڑھو, اور لوگ 41 دفعہ بھی پڑھتے ہیں. یہ سب من گھڑت باتیں, مبینوں پہ پڑھتے ہیں اور معلوم نہیں کس طرح. بات یہ کہ قرآن تو سارے کا سارا ہی فائدہ مند ہے, جہاں بھی جب بھی آپ قرآن کا کوئی حصہ پڑھیں گے برکت نازل ہوگی. لیکن پڑھنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیغام کیا دے رہی ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے, وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو فائدہ دیں گے. ما قدموا وآثارہم, کیا چیز ان کے آثار میں شامل ہے, کس چیز کے لیے وہ کوشش کریں. عزت کا معیار کیا ہے, ذلت کس چیز میں ہے, فائدے کی چیز کیا ہے, اور نقصان کی چیز کیا ہے. یعنی مرنے کے بعد کوئی نہیں بتاتا آ کے اس پہ کیا گزری, لیکن اللہ نے اس کا رتبہ اتنا بلند کیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے دل میں جو خیال آیا وہ اللہ نے اس کو بھی پہنچا دیا. گویا جو شخص دین کی سچی خدمت کرنا چاہتا ہے, خیر خواہی کرنا چاہتا ہے, اس کے آثار باقی رہتے ہیں. پیچھے ہم نے کل پڑھا نا, آثار پہ بات ختم ہوئی تھی. وآثارہم, یہ شخص جس کا ہم نام بھی نہیں جانتے, جس کی ہم جگہ بھی نہیں جانتے کہ کہاں تھا, کہاں رہتا تھا, دنیا کے کس گوشے میں تھا, کون سی بستی تھی, کس کا بیٹا تھا, کس کا بھائی تھا, لیکن اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کا کام باقی ہے, اس کے آثار باقی ہیں. ہم سب کے لیے وہ شخص ایک انسپریشن کا سبب ہے. تو نام کسی کا باقی رہے یا نہ رہے, وہ چیز اگر باقی رہے کہ جو کل قیامت کے دن کام آئے گی. اب دیکھیں یہ اس شخص کی قوم نہیں بھی مانی, کیونکہ اللہ نے اس کے بعد اس کی قوم پہ تو عذاب بھیج کے صفایا کر دیا, لیکن وہ جو بندوں کا خیر خواہ تھا اس کی اس تڑپ کو باقی رکھا, قرآن میں باقی رکھا. قیامت تک وہ سارے لوگ جو اس کو سمجھیں گے اس شخص کی اس خواہش سے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. قوم اس کی کو تو نہیں چلا پتا, لیکن ہم سب کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا چاہتا تھا, اور وہ جو بھی کام کر گیا وہ کتنا فائدے کا تھا, اور ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے لیے راستے واضح کر دیے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ روشنی کو عام کرنا ہے, اور علم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کا علم نہ ہو, اور وہ جب تک اس کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے. کیونکہ
حیرت کی بات ہے نا، روشنی موجود ہے اور ہم نے اس کو ڈھانپ کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ جو آگ کے بجھنے کی بات تھی نا کہ وہ سارے بجھ گئے، لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ بجھ گئے. کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ اگر اسے بجلی کی قوت میں تبدیل کیا جائے تو اس سے 25 واٹ کا بلب چند منٹ تک روشن رہ سکتا ہے. جسم میں اتنی حرارت ہوتی ہے کہ چائے کی 3 پیالیاں آسانی سے تیار کی جا سکتی ہیں. یعنی اتنی انرجی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے انسان کے اندر. غصے میں کافی پتہ چلتی جی کہ جب تک کچھ کریں گے نہیں تو محض اس سے تو بات نہیں بنتی. یہ کہتی ہیں انہوں نے کوئی پروگرام دیکھا کہ جس میں ایک ایسے شخص کو دکھایا گیا کہ جس کے باڈی سے اتنی ہیٹ پروڈیوس ہوئی کہ وہ اپنی ہیٹ سے خود جل گیا، جل کے راکھ ہو گیا. خود سوچیں کہ کتنے خطرے میں ہے انسان خود. یہ اللہ کی رحمت ہے نا جو ہمیں ہر وقت بچاتی. اب دیکھیے کہ جیسے دنیا کی محبت کی بھی بات ہوئی نا کہ عموماً ہم دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے ہر اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، خواہ وہ دین ہو، اللہ کی بات ہو، کچھ بھی ہو. لیکن انسان اگر دنیا حاصل کر بھی لے تو وہ کہاں تک کتنی کام آئے گی اور کہاں تک فائدہ دے گی. یہ ایک کتاب ہے یو کین ون، اور اس کے پیج نمبر 247 اور 248 پر ایک معلومات ہے جو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 1923 میں 1923 میں امریکہ میں اس وقت کے 8 امیر ترین سرمایہ کاروں نے اعلان کیا کہ ان کا مجموعی سرمایہ، یعنی سب کے پیسے اکٹھے کیے جائیں تو وہ حکومت امریکہ کے سرمایہ سے بھی زیادہ ہے. یعنی ان 8 لوگوں کی دولت جو ہے وہ پورے امریکی حکومت کی دولت سے بھی زیادہ ہے. مگر صرف 25 سال بعد ان لوگوں کا حال کیا ہوا جن کے پاس اتنی دولت تھی؟ ان میں سے 3 نے خودکشی کر لی، 1 پاگل ہو گیا، 4 دیوالیہ ہو گئے، جن میں سے ایک دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل کے مالک چارلز شویب نے زندگی کے آخری 5 سال لوگوں کی خیرات پہ گزارے. یہ دنیا کا انجام ہے ان دولت مندوں کی دولت کا کہ جن کی اتنی دولت تھی کہ وہ پورے ملک کی دولت سے بڑھ کر. تو انسان دولت پر اور دنیا پر کہاں تک بھروسہ کر سکتا؟ اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.